اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال کیا ہے، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سوال مشرکوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور بت بنا کر کے پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اپنے عبادت خانے، اور اس کے اندر اس کی تصویر لگا رہے ہیں، شکل صورت لگا رہے ہیں، اور پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا، گویا کہ یہ بتلا دیا کہ تم عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو تم خود بناتے ہو، تم خود بنا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اور پھر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت جس کی جائے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے، اور جو کچھ تم جانتے ہو وہ اس کو بھی اس نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید سکھلا رہا ہے، توحید بتلا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرو۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اندر بہت ساری خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ان شروع کے پہلے عشرے میں، یعنی 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر روز بروز نئی نئی خرافات آنے کو سامنے آتی ہیں، اور ہر سال ترقی کر کے آتی ہیں۔ اگر پچھلے سال کسی نے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس سال اور بڑھا کے نکل گیا ہوگا، اور اس سال کوئی کمی نظر آ گئی تو انشاءاللہ ارادہ بنائے گا اگلے سال کو اور مضبوطی سے کریں گے۔ اگر اس بار کسی نے 10 جگہ بنائی ہے تو اگلے سال کو 15 بنائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مثال دے کے بتا رہا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بالکل صاف الفاظ میں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور سارے مسلمان اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ لیکن جو حضرات اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسے حضرات کو مشرک کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، غیر اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو وہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی بھی عبادت کرو گے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو آپ مسلمان نہیں، مشرک کہلاؤ گے۔ مسلمان توحید پرست ہوتا ہے، ایک خدا کو ماننے والا، ایک خدا کی عبادت کرنے والا، اسی سے مانگنے والا۔ اس مہینے کے اندر مسلمان آبادی میں ہم دیکھتے ہیں، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا مینار کھڑا کریں گے، ایک تعزیہ بنائیں گے، علم بنائیں گے، تعزیہ بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور 2 منزل کا، 3 منزل کا، 4 منزل کا۔ اگر کسی محلے میں 2 منزل کا بنایا تو ہمارے محلے کے اندر 3 منزل کا بنے گا۔ اگر کسی محلے میں 3 کا بنایا تو ہمارا 4 منزل کا بنے گا۔ اگر کسی نے 4 لاکھ روپے خرچ کیے تعزیے میں، ہمارے یہاں 5 خرچ ہوں گے۔ اس پہ بحث چلی آ رہی ہے، اور میں کافی سال سے دیکھ رہا ہوں اس کو، بڑی بحث چلی آ رہی ہے اس پہ۔ اگر کسی نے کوئی ایسی دھاتو کا استعمال کیا ہے جو بیش قیمتی ہے تو کوشش کرے گا کہ آئندہ سال میں ہم اس سے اور بہتر خرچ کریں، اور بڑھیا بنائیں، اور شاندار، اور اتنا شاندار خرچ کرتے ہیں۔ مان لو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، قربانی واجب ہے، قربانی ادا نہیں کر رہے، سارا پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، چندہ کرنے میں لگا رہے ہیں، اور خرچ کرنے کر کے اکٹھا کر کے سارا اس میں لگا رہے ہیں، تعزیہ بنا رہے ہیں، اور جیسے ہی 10 محرم آئے گا اس کو ڈبو دیں گے، لے جا کے توڑ پھوڑ دیں گے، دفن کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کے اندر 2 قبریں بناتے ہیں کہ یہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں۔ یہ تصور کہاں سے آ جاتا ہے ان کے دلوں میں؟
ان کے دماغ میں کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں۔ تصور کرو، بس خیال لگا لو کہ یہ قبریں جو ہیں حضرت حسین کی ہیں۔ اب ان سے سوال کرو، مانگ لو، ان سے اپنی مرادیں مانگ لو۔ کوئی کسی کا بیٹا بیمار ہے، تندرستی کی، صحت کی دعا مانگ لو۔ یہاں تک کسی علاقے میں رواج ہے، کسی نئی نویلی دلہن کی اگر شادی ہوتی ہے کسی محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر جہاں تعزیہ داری کا رواج ہے، تو وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ اس نئی نویلی لڑکی کو، دلہن کو اس شادی کے تعزیے کے نیچے سے نکالا جائے۔ جب نہیں نکالیں گے، اگر وہ لڑکی منع کرتی ہے تو زبردستی نکالا جاتا ہے، نہیں نکلے گی اس کا مطلب پکی ایمان والی نہیں ہے۔ ایمان اس کا پکا جب ہی سمجھا جائے گا جب وہ تعزیے کے نیچے سے نکلے گی۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے جب یہ تعزیے کے نیچے سے نکل جائے گی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب یہ صحت، تندرست اور اولاد پیدا کرے گی۔ اور اگر اس تعزیے کے نیچے سے نکلنے کو منع کرتی ہے تو پھر وہی باطل خیالات کہ یہ ابھی کسی کام کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ بہت بڑی گنہگار ہے، ایسے سے خیالات کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کا اس تعزیہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے گھڑ رکھی رسمیں، ایسی رسمیں گھڑ رکھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ یہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں، ان سے سوال کر لو، ان سے اپنی مرادیں مانگ لو، اور اس کا چکر لگائیں گے، باقاعدہ طور پر کہیں گے، چکر بھی لگاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، جبکہ طواف صرف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف حرام ہے، صرف بیت اللہ کا طواف جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی گھر کا طواف جائز ہی نہیں ہے۔ اور وہ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنا کر کے، اس کے اندر قبریں بنا کر کے، اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، گویا کہ ٹیمپریری خدا بنا لیا انہوں نے، ٹیمپریری خدا جو 10 دن کام آئے گا، بس جیسے ہی 10 محرم آئے گی اس 10 دن کے بعد اس خدا کو ڈبو دیں گے پانی میں، جیسا لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر گنپتی میں کرتے ہیں، ٹیمپریری خدا بناتے ہیں، گنپتی میں کرتے ہیں ٹیمپریری خدا بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جیسے ہی وسرجن کا ٹائم آتا ہے اس کو لے جا کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، ان کا بھی ایک ٹیمپریری خدا ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر چلا آ رہا ہے کہ ٹیمپریری خدا بنا رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اسلام سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ کلام پاک ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان یہ ہے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے آپ بنا رہے ہو، اپنے آپ تراش رہے ہو، اپنے آپ چھاڑ کے کانٹ چھاڑ کر کے تم اس میں شیشے کے اور پتہ نہیں کیا لوہے کے اور موتی جواہرات لگا رکھ کے جڑ کے اس کو بیش قیمتی بنا رہے ہو، اور شان و شوق سے سجا رہے ہو، اس کو دکھلا رہے ہو کہ دیکھو ہمارے علاقے کا تعزیہ، اور پھر اس کی دکھلا رہے ہو پھر نمائش کر رہے ہو، اور گلی گلی چکر، روڈوں میں چکر لگا رہے ہو، دکھلا رہے ہو کہ دیکھو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ ماتم کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی قبر بنا کر کے کندھے پہ لے جا کے سارے علاقے میں گھمائیں گے۔ یہ واحد خیال پتہ نہیں آتے کہاں سے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، بالکل سمجھ سے، عقل سے پرے ہیں، صرف اور صرف جہالت پر مبنی ہیں، کیونکہ انہی لوگوں کا ان کے علماء سے تعلق نہیں ہے، ان کے علماء سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی عالم کو تعزیہ اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی کسی عالم کو اس تعزیے کا چکر لگاتے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی کسی عالم کو، چاہے وہ انہی کے مسلک کا ہو، انہی کے مسلک کا ہو، اس تعزیے سے مراد مانگنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی کسی عالم کو علم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں مشغول ہیں، یہ چندہ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ اسی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور ٹیمپریری طور پر معبود بنا رہے ہیں، ٹیمپریری خدا بنا رہے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، جن کا نہ اپنے امام سے تعلق ہے، نہ اپنے علماء سے تعلق ہے، نہ اپنے مسلک کے، نہ دوسرے مسلک کے، کسی دینداری سے تعلق ہے ہی نہیں، صرف بے دینی کے اندر اتنے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے اکثر بے نمازی ہوں گے، اکثر کلی طور پر بے نمازی ہوں گے۔ ایک آدھ بے نمازی حضرات اگر ان کی چنگل میں ہوگا تو وہ بھی ایسا ہوگا جو ٹیمپریری نمازی ہوگا، جس کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی، جس کو ڈھنگ سے نماز بھی نہیں آتی ہوگی، وہ اپنی کمزور ایمان کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوگا،
ورنہ نمازی ایسی جگہ نہیں جائے گا، کیونکہ نماز آدمی کو پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ 5 وقت وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ غیر اللہ سے کیسے شریک ہو جائے گا؟ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی سمجھو، یہ مسلمانوں کی نحوست سمجھو، جہالت، نادانی اتنی بڑھ گئی ہے، دینداری سے اتنی دور ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا توحید ہے کیا شرک ہے۔ مل فرق بین التوحید والشرک، توحید اور شرک کے درمیان کیا فرق ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر، بھائی محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر آپ روزے کا اہتمام کیجئے، نماز پڑھتے ہیں آپ نفلوں کا اہتمام کیجئے، صدقہ خیرات میں اضافہ کیجئے۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، گرمی کا موسم ہے، شربت پلانے کا کام، شربت تو پلائیں گے، گرمی کے لیے نہیں پلائیں گے۔ جب گرمی کا موسم بھائی 3-4 مہینے چلا رہا ہے، گرمی کا موسم 3-4 مہینے چلی جا رہی ہے، کسی کو توفیق نہیں ملے گی شربت پلانے کی۔ اب جب محرم کا مہینہ آ گیا، اب دیکھو شربت کی لائن ملے گی سب جگہ۔ اب خود اور سوچ خیال دیکھو ان کا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس شربت پلانے سے جو لشکر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، وہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا، اس کو پانی پہنچ جائے گا۔ وہ کب کس زمانے کی بات ہے؟ 1386 سال پہلے کی بات ہے، 1386 سال پہلے، سن 61 ہجری کی بات ہے، آج 1447 لگی ہے۔ 1386 سال پہلے کی بات ہے، تب وہ پیاسے تھے اور تم آج پانی پلا رہے ہو، وہ ان کی پیاس ہو جائے گی؟ ارے وہ سب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اور شہید کے بارے میں رب ذوالجلال نے اعلان کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنے کا حق نہیں ہے، تم ان کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تم شربتیں بانٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو کہ ہم کھلائیں گے ہم پلائیں گے؟ تمہیں پلانا ہے، بھائی گرمی کی شدت ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، انسانوں کو پلاؤ، جانوروں کو پلاؤ، جس کو چاہو اس کو پلاؤ، ثواب کی نیت سے خوب کھلاؤ خوب پلاؤ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن عاشورہ کی وجہ سے یا 7 محرم یا 8 محرم کی وجہ سے یا 10 محرم کی وجہ سے تم کھلا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے جو شہداء ہیں، ان شہداء جو پیاسے شہید ہو گئے تھے ان کو ثواب پہنچائے گا یا ان کی پیاس پہنچ جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خیال ہی باطل ہے، یہ خیال ہی غلط ہے، کیونکہ وہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام پاک کا فرمان بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول زندہ رہتا ہے، اور ایسا زندہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب کس کیٹیگری کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، جب نہیں بتایا کلام پاک کے اندر کیسی زندگی ہے تو ہمیں بس ایسا ہی ماننا ضروری، جیسا بتا دیا کہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ اب کیا کھلا رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ان کو کیا کھلا رہا ہے کیا پلا رہا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کھلا رہے ہیں تو بس اتنا کافی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے روزہ رکھو، نفلیں پڑھو، عبادت کرو، صدقہ خیرات کرو۔ ہاں تم چاہتے ہو جیسے اور مردوں کو ثواب پہنچتا ہے ایسے آپ شہیدوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو آپ کو ثواب پہنچانے کے حق ہے۔ آپ چاہے زندوں کو ثواب پہنچائیں، مردوں کو ثواب پہنچائیں، جس طرح پہنچائیں جیسے چاہیں پہنچائیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے پہنچائیں تو پہنچائیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر کے پہنچائیں تو پہنچائیں، بیواؤں کا سہارا بن کے پہنچائیں تو پہنچائیں، آپ جس طرح چاہیں ثواب پہنچانا پہنچائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ رسم جو آپ نبھا رہے ہیں، یہ رسم اسلام میں ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی کے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ اس کے اندر ہم چندہ دینے سے، تعزیہ داری کے اندر ہم چندہ دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، بالکل بھی رتی بھر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تمہاری مسجد کی
مصلی سے ممبر سے بتایا جا رہا ہے کہ چندہ دینے سے ایسی جگہ پر رتی بھر بھی ثواب نہیں ملے گا، اور اس کے اندر شریک رہو بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی عبادت کرو، آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ ان سے مرادیں مانگیں گے، آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ ان سے دعائیں مانگیں گے ان قبروں سے جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، آپ مشرک ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ اس کا طواف کریں گے، آپ حرام کام کریں گے، ٹیمپریری خدا بنا کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، مشابہت اختیار کر رہے ہیں گنپتی سے۔ جو لوگ گنپتی بناتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کام، وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا حشر بھی اسی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رسم و رواجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔